رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ صدر نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری سے متعلق قرارداد کی منظوری کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان نے ازبکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ جدید ماڈل نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے نجی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے روڈ میپ پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس نظام کے تحت نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ایسے ہنر سکھائے جائیں گے جس سے پاکستان کے نوجوان بااختیار اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نوجوانوں کی استعداد کار کو بڑھانے، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہنر کی تربیت اور تربیت کے بعد روزگار یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور وہ کثیر الجہتی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی گہرے اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ انہوں نے دونوں برادر ممالک کے باہمی مفاد کے لیے ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمسار جنرل چین ہوئی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں گرین منصوبوں کے لیے فائنینسنگ تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے پاکستان کی گرین ٹیکسانومی کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان سکل امپیکٹ بانڈ کے اجرا کے لیے 1 ارب روپے کی حکومتی گارنٹی کی منظوری دے دی تاکہ نتائج پر مبنی فائنینسنگ کے ذریعے بھارتوں کی ترقی میں مدد ملے۔ اجلاس نے سستی ہاؤسنگ فائنانس کے لیے مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ اسکیم کی اجازت دی جس کا مقصد کم لاگت ہاؤسنگ تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریڈیو بیس سروسز کے چارجز پر نظر ثانی کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی تجویز کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ اجلاس نے باضابطہ طور پر شپ بریکنگ اور ری سائیکلنگ کو ایک تسلیم شدہ صنعت قرار دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے میڈیا کے رابطہ کار شہباز وڑائچ نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کی رہائش گاہ پر ان کی خیریت دریافت کی۔ وفاقی وزیر نے قمر زمان کائرہ کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ واضح رہے کہ قمر زمان کائرہ حال ہی میں دل کے آپریشن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئے ہیں۔ سینٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری سے متعلق قرارداد کی منظوری کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پروشہ محمد زئی خان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جنیوا کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں یاد دلایا گیا کہ مغربی کنارے کو بین الاقوامی سطح پر مقبوضہ علاقے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور یہ کہ کسی بھی یک طرفہ الحاق یا خود مختاری کا دعویٰ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی صریحاً توہین ہے۔
قرارداد میں فلسطین کے منصفانہ نصب العین اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ ماہ صفر 1447 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا اور اس اتوار رواں ماہ کی 27 تاریخ کو سفر کی پہلی تاریخ ہوگی۔ آج اسلام آباد میں رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس بات کا اعلان کیا۔ اور آج تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے ازبکستان کو 3-0 سے ہرا کر اپنی برتری برقرار رکھی۔ اس سے پہلے پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں بیلجیم کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔